السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یہ بتائیے ساتھ ساتھ کہ آپ کی ایمان کا لیول کیسا ہے؟ وہ بھی اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ ویلکم ٹو another day of Ramadan series 2024۔ آج ڈے نمبر 8 آف دی سیریز چل رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں ان اسٹوڈنٹس کو جو ابھی تک خود کو دل نہ کرنے کے باوجود ایکٹیو رکھے ہوئے ہیں کہ یہ رمضان ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، لہٰذا میں نے خود کو جتنا اس مہینے کے اندر کما سکتی ہوں نیکیاں اتنا میں کما لوں، اس لیے حاضر رہتی ہے اسی سوچ کے ساتھ۔ اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں جو ڈے 1 سے لے کے ڈے 8 تک سیم ایمان کے لیول کے ساتھ اور سیم کنسسٹنسی کے ساتھ اس سیریز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکچرز کو مکمل طور پر نوٹ کر رہی ہیں اور اپنا فیڈ بیک روزانہ کی بیس پہ شیئر کرتی ہیں۔ فیڈ بیک میں ایک بات آپ شیئر کرتے ہیں، میم آج کی کلاس بہت اچھی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے اپنے احساسات ہیں، جذبات ہیں، وہ شیئر کیجئے، لیکن آپ نے سیکھا کیا ہے وہ بھی تو بتائیے نا۔ کلاس لیتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا وہ بھی تو بتائیے۔ آیا کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بڑے علم کے لیے آپ کو چنا اور اتنے بڑے علم کے متعلق آپ کو آج کے دن میں آگاہی ملی ہے؟ اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات تھے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کے جذبات تھے یا نہیں تھے؟ ایسے کوئی احساسات ہوں تو وہ بھی شیئر کریں۔ کلاس کس طرح سے لی، کس طرح سے مینیج کی، وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی، آج آپ کو معلوم پڑی ہے، یہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو آپ اپنے الفاظ لکھتے ہیں اس کو ہم سم ٹائمز سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس لیے آپ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جیسے یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے، اس کے اوپر جو ہم ڈیلی بیسس پہ کلاس کے اینڈ ہونے کے بعد پوسٹ کرتے ہیں کلاس کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ اپنے تاثرات کو شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ الفاظ باقی رہ جاتے ہیں اور یہی باقی رہیں گے بھی۔ سم ٹائمز اگر ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پیچھے ہمارے الفاظ، یہ اکاؤنٹس، یہ تو باقی رہتے ہیں نا پیچھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے الفاظ کسی کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، اور جب ہم الفاظ لکھتے ہیں ہمیں ان کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ان کو باقی رکھنا، ان کے جو لوگ ہدایت پائیں۔ تو ہم نے فیڈ بیک کو پراپر امانت سمجھ کے اچھے انداز میں دینا ہے۔ آج کی کلاس کا انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جس کا جواب آپ مجھے دیجئے۔ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنی کسی بات کے اوپر شرمندہ ہو، یا اپنے کسی عمل پہ شرمندہ ہو رہا ہو، یا پریشانی کے عالم میں ہو، یا پھر کوئی ایسا بندہ جو پچھتا رہا ہو؟ پچھتاوے کے شکار کسی انسان کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟
اب جس امیجن کیجیے اپنے ذہن میں کہ آپ نے جس بندے کو دیکھا تھا کہ وہ کسی بات کے اوپر پچھتا رہا تھا یا اپنے کسی عمل کے اوپر پچھتا رہا تھا، اس ٹائم پہ وہ کیسا محسوس کر رہا تھا، کس قدر وہ ندامت، شرمندگی اس کے الفاظ میں، اس کے رویے میں، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے تاثرات میں آپ کو شو ہو رہی تھی۔ یقیناً جب ہم ایسے کسی انسان کو دیکھتے ہیں نا تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آخر لگتا ہے کہ اس نے سب کچھ ہی کھو دیا ہے، لگتا ہے اس کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچا، ورنہ اس قدر کیا پچھتاوا ہے اس کو۔ تھوڑا اگر کسی بات کے پر پشیمانی ہو پھر تو بات بنتی ہے، لیکن اتنا پچھتاوا کہ یہ پچھتاوا اس کو اس کی زبان پہ بھی آنے لگا یا اپنی زبان کے ذریعے اس کا اقرار بھی کرنے لگا، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پچھتاووں کا اظہار کر پاتے ہیں۔ جب بے چینی حد سے بڑھتی ہے نا تب انسان کی زبان کے پھر اس کے پچھتاوے آنے لگتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ وہ جو شرمندگی ہوتی ہے، وہ جو ہم سر پکڑ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آپ خود کو اس سچویشن کے اندر امیجن کریں اور ہم خود کو اس ایسی سچویشن کے اندر ڈالیں کہ ایک دن ایسا ہے کہ جب میں سر پکڑ کے بیٹھی ہوں اور میں شرمندہ ہو رہی ہوں، میں پچھتاوے کا شکار ہو رہی ہوں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کاش میں یہ کام نہ کرتی اور کاش یہ کرنے کے بجائے میں ایسے کر لیتی تو کتنا بہتر رہتا، لیکن تب وہ جو کاش ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہمارے پاس بچا نہیں ہے۔ جیسے میری ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ کرے میں جا کے قبر میں سوچ رہی ہوں کہ کاش میں یہاں پہ نا وقت ضائع کرنے کے بجائے فلاں عمل کر لیتی کتنا اچھا ہوتا، لیکن اس ٹائم پہ تو عمل کی گھڑی ختم، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیں تاکہ ہم وہاں پہ جا کے نیک عمل کریں۔ اس ٹائم پہ تو عمل کا پروسیس ختم ہو گیا، دوبارہ سے دنیا میں آنے کا چانس بھی کوئی نہیں ہے، تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم خود کو امیجن کریں اس دنیا کے اندر ہم ایسے پچھتاوے کا شکار ہیں کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا اور اب اس کا کوئی مداوع بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم کبھی جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسے پچھتاوے کا شکار بنانا چاہیں گے؟ ایسے پچھتاوے کا شکار ہم ہونا چاہیں گے کبھی؟ ہمیں سے ہر ایک کی زبان کے اوپر ہے کہ نہیں، ہم کبھی بھی ایسے پچھتاووں کا شکار نہیں ہونا چاہتے جو ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں، بلکہ ہم تو سرے سے پچھتاووں کا شکار ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں جینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پچھتاوے نہ ہوں۔ اب یہ جو ندامت، یہ جو پچھتاووں سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس کو آپ اپلائی کیجئے اس رمضان کے اوپر۔ ابھی ایسا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہے ہیں، ایک کثیر تعداد میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے اعلان کر رہے ہیں بخشش کے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو ہم بخش دیں۔ اسی طرح جہنم کے دروازے مکمل طور پر بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن ہم اگر پھر بھی اس میں داخل نہ ہوں، اس سے بڑا پچھتاوا کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس ابھی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ اس روزے کا اجر صرف اور صرف میں دوں گا، اس کا اجر میں ہوں، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اتنے ساری نعمتوں کے باوجود، اتنا بڑا پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، اتنی بڑی آفر ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم اگر اس کو اگنور کر دیں اور ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم سو کے رمضان کو گزار رہے ہیں اور پھر ہم بعد میں پچھتاوے کا شکار ہو رہے ہیں، کاش میں تھوڑا سا کم سو لیتی، کاش جو 1 سپارہ پڑھا تھا اس کے بجائے میں 1.5 پڑھ لیتی، 1 مرتبہ قرآن مجید کمپلیٹ کیا ہے، کاش میں 2 مرتبہ کر رہی تھی اس رمضان میں۔ رمضان کا جب اینڈ ہوتا ہے نا، 29واں روزہ جب ہوتا ہے، شام کو ابھی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، آیا کہ آج آخری روزہ تھا یا پھر کل بھی روزہ ہوگا اور پرسوں عید ہوگی، یا پھر کل ہی عید ہے اور رمضان ختم ہو گیا ہے، عید کا چاند، شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔
تو وہاں پہ تب ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کل روزہ نہ ہو بلکہ عید ہو جائے، بچے ایسے کہتے تھے نا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جس انسان نے رمضان کو بہت اچھے انداز میں گزارا ہوتا ہے نا، تو وہ سوچا ہوتا ہے اللہ کل عید نہ ہی ہو تو بہتر ہے، کل اگر روزہ ہو جائے، مجھے ایک اور دن مل جائے، میں اپنے اعمال کو کم از کم ایک دن اور مجھے مل جائے نا، میں ان کو اعمال کو ٹھیک کر لوں، اعمال کو سنوار لوں۔ یہ جو دیکھیں، آپ نے اگر 29ویں روزے کو صرف آپ نے 28 سپارے پڑھے، 2 آپ کے رہتے، اب دوسرے دن یا عید ہے یا روزہ ہے، آپ کی دعا ہوتی ہے اللہ جی کل روزہ ہو جائے، میرے 2 سپارے کمپلیٹ ہو جائے، میرا قرآن مجید نا اتنی مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اگر دوسرے دن عید ہو جائے، پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کاش میں تھوڑی سی اسپیڈ زیادہ پکڑ لیتی اور میں قرآن مجید کو اتنی مرتبہ کمپلیٹ کر ہی لیتی، کاش میں نمازوں میں خشوع و خضوع لے آتی۔ ہائے رمضان تو ختم ہو گیا، اب کھانا پینا ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، کاش میں نے روزے کے اندر بھوک کی شکایت نہ کی ہوتی، پیاس کی شکایت نہ کی ہوتی، کاش میں نے ابھی تو میرے پاس وقت ہے، میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی بہت زیادہ باتیں کر سکتی ہوں، شاپنگ پہ بھی جا سکتی ہوں، جو حلال کام ہے سارے کر سکتی ہوں، کاش یہ جو حلال کام ہے نا، ان کے اوپر میں نے رمضان میں اتنا زیادہ وقت نہ ضائع کیا ہوتا کہ مجھے عبادات کے لیے وقت ہی نہیں ملا، کاش میں اس رمضان اپنی مغفرت کروا پاتی۔ اوہو، روزہ دار کی تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، کاش میں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں مانگ لی ہوتی، لیکن اس ٹائم پہ مجھے نماز کے بعد فوراً بھاگ کے نا موبائل یوز کرنا تھا، یا باتیں کرنی تھی، یا سونا تھا کہ میرا رمضان گزر جائے، روزہ گزر جائے۔ کاش میں ایسے کر لیتی، کاش میں ویسے کر لیتی، یہ سارے کاش 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 رہ ہی جاتے۔ یہ سب اس بندے کو محسوس ہوتے ہیں جو سوچتا ہے، جس کو رمضان کے بارے میں آئیڈیا ہے کہ کتنا بڑا مہینہ، کتنے بڑے فضیلت والا مہینہ اس کے پاس سے ہو کے گزر گیا ہے۔ جس نے تھوڑا بہت عمل کیا ہوتا ہے، جو زیادہ نہیں کر پایا ہوتا، وہ افسوس کرتا ہے۔ تو کیا آپ اپنے ان دنوں کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو کم از کم یہ پچھتاوے نہ رہے، کم از کم دل تھوڑا سا مطمئن ہو، زیادہ مطمئن تو نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان لالچی ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں یہ بھی عمل کر لیتا وہ بھی کر لیتا، لیکن کچھ حد تک مطمئن ہو کہ ہاں میں نے اس رمضان میں کچھ تو بدلاؤ اپنے اندر لایا ہے، کچھ تو میری عبادات امپروو ہوئی ہیں، کچھ تو میں نے اپنے آپ کو کوشش کی ہے کہ میں بخشش کے مغفرت کے قریب کر سکوں، اور کچھ تو مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں میری بخشش ہو چکی ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا انسان کے گمان کے مطابق ہوتے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر ایسے سوچتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رمضان بخش دیا، اچھا گمان بھی ہمارے اعمال کے مطابق ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے کہ میری صورتحال کیا ہے، زبان سے بے شک کہہ رہے ہوں کہ یس یس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، آل از ناٹ ویل، کچھ تو ہے جس کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو گمان پھر ہم اپنے اعمال کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے حالات کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر دل بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس رمضان میں نا وہ کام نہیں کر پائی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان دیا تھا۔ تو پھر اس ٹائم پہ پھر اللہ تعالیٰ سے گمان یہی ہوتا ہے کہ بس اللہ اللہ ایسے کر دے ایسے کر دے، یقین نہیں ہوتا۔ تذبذب کا شکار ہم خود بھی ہوتے ہیں، تو جب تذبذب کا شکار ہم خود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پر یقین نہیں ہوگا، پھر مانگیں گے جو ملے گا کیسے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کے لیے انسان اچھے اعمال بھی کرے، تبھی اس کا دل اچھے گمان کے ساتھ مطمئن بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، اور جب یقین ہوگا اس ذات کے اوپر تو وہ کن فرما دے گا، جو ہم اس سے چاہتے ہیں وہ مانگے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کبھی نہیں بول سکتے نعوذ باللہ، جب انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہماری دعا جب ہم روزے کی حالت میں ہیں تو قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس دنیا میں ملے، آخرت میں ملے، کسی اور صورت میں ملے گا ضرور اس کا بدلہ۔ تو آئیے ہم سب مل کے اپنے آپ کو اس ماہ رمضان میں پچھتاووں سے آزاد کرتے ہیں۔ آج ہم جو کچھ ایسے پچھتاوے ہوتے ہیں نا جو ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں، اب انسان ڈیتھ کے بعد بھی یہ پچھتاوا کرے گا کہ کاش میں نے یہ اپارچونیٹی اویل کی ہوتی۔ تو جو ہمیشہ کوئی پچھتاوے ہیں نا، ان سے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان خود کو آزاد کرنا ہے، اور وہ آزاد کیسے ہوں گے؟ ہم اپنے اولڈ ورژن آف رمضان کو نیو ورژن آف رمضان کے اندر کنورٹ کرنے کے بعد۔
اپنی عبادات کو امپروو کر کے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا کے قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت لگائیے. قرآن کو جب جب نیند آ رہی ہے تھوڑے سے ٹائم کی بریک لے لیں، تھوڑے سے نیند کر لیں، پھر اس کے بعد اٹھ کے دوبارہ سے شروع کریں. یہ نہیں کہ اچھا صبح پڑھا تھا بس، یا ایک وقت پڑھا تھا بس، یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیا بس. نہیں، ہمارے دن رات صبح و شام اسی کے ساتھ ہونے چاہیے. وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رکھنا ہے. کم از کم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ساری دعائیں ہم مانگنا چاہتے ہیں، جو اس سے ہم چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کے اندر ہم چاہتے ہیں، آخرت کے اندر چاہتے ہیں، یہ سارا مانگ کے اپنے آپ کو ان پچھتاووں سے ہم اس رمضان آزاد کر لیں. اور جب رمضان اینڈ ہو رہا ہو، شوال کا چاند نظر آ رہا ہو، ہماری زبان پہ صرف ایک ہی بات ہو، الحمدللہ رب العالمین. دل مطمئن ہو اور ہم ایک دم سے سجدے کے اندر جائیں اور اس رمضان کو پھر ہم رخصت کریں. تو کیا آپ اس رمضان پچھتاووں سے بچنے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی جب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں نا رمضان کے، آہستہ آہستہ سستی آتی جا رہی ہوگی. پہلے دن اگر 4-5 گھنٹے تلاوت کی تھی، یعنی کہ 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے دن کو، 2 گھنٹے رات کو کی تھی، ابھی دل کر رہا ہوگا کہ بس زیادہ سے زیادہ نا 4 گھنٹے کرتے ہیں. 6 گھنٹے بڑے مشکل ہوتے. پھر اذکار جو ہے نا کبھی کبھی رہ جاتے ہوں گے، اور وہ جو دعائیں جو کمٹمنٹ کی تھی کہ میں نے مانگنی ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ رہی ہوں گی کہ چھوڑو کل مانگی تھی بس ہوگی ہوں گے قبول. یہ ساری سستی سے خود کو آزاد کیجیے. ہر دن خود کو موٹیویٹ کیجیے اور خود کو یاد دلائیں کہ میں نے اس رمضان میں تو پچھتاووں سے بچنا ہے. پچھتاوے سے بچنا ہے تو مجھے پھر اپنے اس رمضان کو ایک ایک لمحے کو پروڈکٹیو بنانا ہے. ابھی رمضان میں بھی کوئی بھلا 8-9 گھنٹے سوتا ہے، پھر تو ہم رمضان کو ضائع کر لیتے. تو اپنی نیند کو تھوڑا سا کم کریں. میرے ساتھ نا بچیاں ہیں، تو جب انسان سویا ہوا جاگتا ہے تو بہت غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اب ہم آج دھوپ میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے، تو میں نے کہا میں تھوڑی دیر سوتی ہوں. میں ادھر ہی سو گئی، وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے جگایا تو میں واپس نہ ایسے گئی، نہیں مجھے نہیں جگاؤ، مجھے سونے دو، نیند تو پوری کرنے نہیں دیتے ہو آپ لوگ ایسے نا. کیونکہ وہ صبح بھی مجھے بہت زور سے جگاتی ہے سحر ٹائم، اور اس ٹائم پہ بھی انہیں مجھے ویسے ہی جگایا چیخ چلا کے. تو تھوڑے ٹائم کے لیے نا میں بس ناراض ہو کے واپس لیٹی. پھر میں ایک دم سے اٹھ کے اور میں نے کہا میں نماز پڑھوں گی دوبارہ سے سوؤں گی، میں نیند پوری کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، سونا نہیں ہے، جاگنا ہے. تو آپ کسی کو بتا دیں اپنے آس پاس کہ آپ کو جگائے، اور جب جگاتے ہیں نا تو آپ کا موڈ، آپ ان کو بولے کہ مجھے زبردستی جگانا ہے، میں تو باہر سو رہی ہوں، مجھے پھر سے جگانا ہے، میرے اوپر سے بستر کو ہٹا دینا ہے، بس مجھے اٹھا کے بٹھا دینا ہے. ایک دن نا مجھے ایک بچی میرے ساتھ جو رہتی ہے، کیونکہ ہم ہاسٹلائزڈ ہیں، تو مجھے وہ گھسیٹ کے باہر لے کے گئی، اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ بہت اونچی آواز میں ساتھ کچھ بول رہی تھی. اب میں گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور میں بھاگ واپس اس کے ساتھ، وہ مجھے بازو سے پکڑ کے لے کے جا رہی، اور میں بھی اس کے ساتھ چل رہی، اور بھاگتے بھاگتے میں اپنی چادر بھی اٹھا رہی. اور میں اس کو بعد میں بتائی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں جب باہر گئی ہوں تھوڑے ٹائم کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ہاں مجھے اٹھا دیا گیا ہے. اس سے پہلے مجھے سمجھ بھی نہیں آئی تھی کہ مجھے اٹھا دیا گیا. تو ایسے ہی کچھ لوگ جو آپ کی طبیعت کے خلاف جا کے آپ کو اٹھائیں، اور دوسرے کہتی ہیں مجھے اس کو دیکھے نا ترس آ رہا ہوتا ہے، اس کو اٹھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اتنی سکون سے سوئی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو نہیں. آج جو سخت رویہ اپنانے والے لوگ ہیں نا، جو آپ کو اٹھائیں زبردستی، اٹھو بیٹھو پڑھو آگے بڑھو نیکیوں کے اندر، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کو بولیں کہ مجھے سونے نہیں دینا، تھوڑی سی نیند پوری ہو گئی مجھے اٹھا دینا واپس. اور آپ فریش ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی 9-10 گھنٹے ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اچھی طرح سے اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی نائٹ شفٹ لگتی ہے، اس میں بھی، اور صرف دن میں کوئی 3-4 گھنٹے بس سو لیتے ہیں اور بالکل فریش رہتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو اس رمضان میں الگ سے روٹین کا ایک عادی بنانا ہے انشاءاللہ. کیا آپ اگین اس رمضان اپنے آپ کو پچھتاووں سے آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی، تو کمر بستہ ہو جائیے. ضائع نہیں کرنا اس رمضان کو. ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک رات، ایک ایک صبح، ایک ایک سحری، ایک ایک افطاری امپورٹنٹ ہے، ایک ایک نماز امپورٹنٹ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف امپورٹنٹ ہے. پڑھیے. زیادہ نہیں پڑھا جاتا، اچھا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں زبانی.
کم از کم جو اگر بہت زیادہ تھکے تھوڑی دیر کے لیے گھومے پھریں، واپس آ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اچھا اگر زیادہ تھک گئے پھر دوبارہ سے آپ کوئی 2-3 جا کے چھوٹا بچہ گھر میں اس کے ساتھ شرارتیں کر لیں، کوئی ماما ہے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کر لیں، کچھ دوبارہ سے واپس آ جائیں اپنے کام پہ. پھر ان کو بتا کے بھی آئیں مما میں نے اتنے سپارے پڑھ لیا لیکن میں تھک گئی ہوں. پھر دوبارہ سے آئیں پڑھیں، پھر جا کے ان کو بتائیں. ایسے نہیں کہ دکھاوے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو خود موٹیویشن ملے گی کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ اسپیشل. اور جو بندہ آپ کو اپریشیٹ کرے اس مومنٹ پہ، اس کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں تاکہ آپ کو مزید موٹیویشن ملے. ابھی اپنے لیے موٹیویشن پہلی بات ہے خود بنے. اگر خود کی موٹیویشن کم ہو رہی ہے پھر آپ کوئی ایسا اپنے آس پاس اپنے ماحول میں دیکھیں کہ جو مجھے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، پھر ان کو آپ بتائیں کہ مجھے موٹیویشن کی ضرورت ہے، ان سے پھر ساتھ ساتھ موٹیویشن لے کے جائیں. لیکن وہ پھر بھی اچھی طرح سے اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی نائٹ شفٹ لگتی ہے، اس میں بھی، اور صرف دن میں کوئی 3-4 گھنٹے بس سو لیتے ہیں اور بالکل فریش رہتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو اس رمضان میں الگ سے روٹین کا ایک عادی بنانا ہے انشاءاللہ. کیا آپ اگین اس رمضان اپنے آپ کو پچھتاووں سے آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی تو کمر بستہ ہو جائیے. ضائع نہیں کرنا اس رمضان کو. ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک رات، ایک ایک صبح، ایک ایک سحری، ایک ایک افطاری امپورٹنٹ ہے، ایک ایک نماز امپورٹنٹ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف امپورٹنٹ ہے. پڑھیے. زیادہ نہیں پڑھا جاتا، اچھا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں زبانی. کم از کم جو اگر بہت زیادہ تھکے تھوڑی دیر کے لیے گھومے پھریں، واپس آ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اچھا اگر زیادہ تھک گئے پھر دوبارہ سے آپ کوئی 2-3 جا کے چھوٹا بچہ گھر میں اس کے ساتھ شرارتیں کر لیں، کوئی ماما ہے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کر لیں، کچھ دوبارہ سے واپس آ جائیں اپنے کام پہ. پھر ان کو بتا کے بھی آئیں مما میں نے اتنے سپارے پڑھ لیا لیکن میں تھک گئی ہوں. پھر دوبارہ سے آئیں پڑھیں، پھر جا کے ان کو بتائیں. ایسے نہیں کہ دکھاوے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو خود موٹیویشن ملے گی کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ اسپیشل. اور جو بندہ آپ کو اپریشیٹ کرے اس مومنٹ پہ، اس کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں تاکہ آپ کو مزید موٹیویشن ملے. ابھی اپنے لیے موٹیویشن پہلی بات ہے خود بنے. اگر خود کی موٹیویشن کم ہو رہی ہے پھر آپ کوئی ایسا اپنے آس پاس اپنے ماحول میں دیکھیں کہ جو مجھے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، پھر ان کو آپ بتائیں کہ مجھے موٹیویشن کی ضرورت ہے، ان سے پھر ساتھ ساتھ موٹیویشن لے کے جائیں. انشاءاللہ ہم نے اس رمضان وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور یہ جو سستی آتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کو اسی اسپیڈ کے ساتھ واپس بگانا ہے. پاس نہیں آنے دینا سستی کو. جیسے پہلے دن تھا ایسے آخری دن تک ہم نے انشاءاللہ رہنا ہے. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں گے. رمضان کے حوالے سے ہم روزوں کے بارے میں دیکھ رہے تھے. رمضان کیا ہے، روزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے. روزے اس مہینے میں رکھنا فرضی روزے ہیں، ان کی بعد میں قضا دینی ہوگی اگر ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. اور اس رمضان کے حوالے سے ہم نے روزوں کے حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کتنے ٹائپس کے روزے ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ روزہ رکھنے کے لیے شرائط کون کون سی ہوتی ہیں، کہ کون کون سے کرائٹیریاز کو اگر ہم فلفل کر رہے ہیں تب ہم روزہ رکھیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ہم انشاءاللہ تعالی جی رمضان کے اندر نیت کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ہم نے اپنی نیت کو کس طرح سے ہر روزے کے اندر اپڈیٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے روزے کے اندر ایک مرتبہ نیت کر لی بس کافی ہے، نہیں، بلکہ ہر روزے کے لیے الگ سے ہم نے نیت کرنی ہے. اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ کن کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اور عبادات اور حقوق العباد یہ دونوں ہم الحمدللہ پہلے سے طے کر چکے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کچھ کہ رمضان میں ایک اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں صبح سویرے جاگنا پڑتا ہے فجر سے پہلے، اور اس کو ہم سحری کے نام سے جانتے ہیں. جب ہم اٹھتے ہیں اس کے بعد پھر سم ٹائم تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز جو ہے ہم کھانا پینے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد مسواک وغیرہ کیا، فریش ہوئے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. البتہ پوری فیملی جاگی ہوتی ہے، جو نہیں جاگ رہا ہوتا اس کو بھی زبردستی جگایا جا رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہم کیوں آدھی رات کو اٹھ جاتے؟ اندھیرا ہے ہر طرف، ابھی فجر بھی نہیں ہوئی، پھر ہم کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ طلوع فجر سے پہلے جو ہے یہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اور سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں. اس ٹائم پہ ہم کھانا پینا کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسخروا، کہ سحری کیا کرو یا سحری کھایا کرو. کیوں؟ کیونکہ بے شک سحری میں برکت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سحری میں کھانا پینا
اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ہم برکت کو حاصل کر سکیں، اور آگے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے، ہم نے پورا دن بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، تو تاکہ ہماری انرجی کا لیول ڈاؤن نہ ہو اس لیے بھی ہم کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں بھوک اور پیاس کا زیادہ سامنا نہ کرنا پڑے، عبادات کے اندر ہمیں مشقت زیادہ نہ اٹھانی پڑے، اس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ ہم اپنی صحت کا بھی خیال کر سکیں اس لیے بھی۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم ایک تو سحری اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دوسرے اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ سحری کرتے بھی ہیں یا نہیں، یا پھر رات کا کھانا کھا لیا بس، صبح اٹھ کے تو نہ صرف نماز پڑھی، سحری نہیں کھائی۔ تو سحری ہمیں لازمی کھانی چاہیے، بلکہ صبح کے ٹائم اٹھنا لازمی چاہیے سحری کے ٹائم پہ، چاہے آپ اگر بھوک نہیں بھی ہے تب بھی رکھیں، کیونکہ یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو سحری ہم نے کھانی ہے، ہم نے دوسری اقوام کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اب ہم نے سحری کے اندر کیا کھانا ہے؟ پراٹھے کھاتے ہیں، روٹیاں کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، یا بیکری کی کوئی چیزیں کھا لی؟ اچھا، ایک جو مومن ہے نا، اس کے لیے کیا بہترین سحری پتہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اب آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ رہی ہوں گی نا، سحری کے ٹائم پہ کھجور، وہ تو ہم افطاری میں کھاتے، تو ہمیں سحری میں بھی کم از کم اگر زیادہ نہیں کھا سکتے ایک کھجور آپ لازمی لے گیا کریں، کیونکہ یہ ہماری بہترین سحری ہوتی ہے اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم نے جانا کہ سحری کے بارے میں کہ سحری ہمیں کرنی چاہیے، اور طلوع فجر سے پہلے پہلے ہمیں کھانا پینا کرنا ہوتا ہے، اور سحری کے ذریعے ہمارا روزہ یہود و نصارہ کے روزے سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ سحری میں ہمارے لیے برکت ہے۔ اب طلوع فجر سے پہلے پہلے یعنی کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہم نے سحری کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں کھانا پینا نہیں کرنا ہوتا۔ لیکن دیکھیں ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپ نے گلاس ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے یا پانی کی بوتل ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے۔ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سحری کھانے والا فجر کی اذان سنے تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے برتن کو اس وقت تک نیچے نہ رکھے جب تک اس سے اپنی ضرورت کو پوری نہ کر لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو جب ہم نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا لیکن اذان ہونی شروع ہو گئی، تو آپ وہ پانی کو کمپلیٹ کر لیں، یا آپ کے منہ میں نوالا ہے اس کو آپ چبا کے نیچے کر لیں، اس کے بعد پھر آپ اپنا روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھ لیں، اپنا روزہ پھر کمپلیٹ کریں۔ اس طرح سے اگر آپ پانی پی رہے تھے، ایک دو گھونٹ پیے، اذان ہو گئی، اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے جو منہ میں ہے اس کو آپ تھوک لیں، نہیں، بلکہ ہم مکمل کر لیں پانی کو، اس کے بعد پھر ہم نیچے رکھ لیں۔ تو سحری کے اندر ہم نے اس سے کرنا ہے کہ فجر کی اذان ہو بھی جاتی ہے، اگر ہم کھا پی رہے تھے تو اسی نوالے کو ہم کمپلیٹ کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ اذان تو ہو گئی ہے لہٰذا میں پورا کمپلیٹ کر لیتی ہوں کہ کھانا پینا اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد پھر میں رکھ لوں گی، ایسا نہیں، بلکہ صرف ایگزیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہم جو نوالا منہ میں ہے یا جو ہم پانی پی رہے ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں۔ اب سحری کے ساتھ ساتھ ایک اور ایکٹیویٹی ہماری چل رہی ہوتی ہے، وہ ہے افطار، جس کے اندر سب کو بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یس افطاری کا ٹائم ہونے لگا ہے، سب لوگ تیاریاں کر لیں۔ کھانے پینے کی تیاریاں کرتے ہیں نا، دعاؤں کی تیاریاں بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ افطار کے وقت کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اب اس ٹائم پہ ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی، ہم ساری خیر اور بہلائیاں اپنے لیے مانگیں، اور جو رمضان کے لیے ہم نے دعاؤں کی ایک اسپیشل لسٹ تیار کر کے رکھی ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھیں، اور ون بائی ون دیکھ کے تو ہم مانگتے جائیں وہاں سے دعائیں۔ اب افطاری کس ٹائم پہ کرنی چاہیے؟ غروب آفتاب کے فوراً بعد۔ اچھا، سحری کے اندر ایک بات سکپ ہوگی، سحری ہم نے آخری وقت میں کرنی ہوتی ہے، مینس ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ بس افطاری کر کے بیٹھ جائیں گے، بس ہم نے کھا لیا، نہیں، بلکہ طلوع فجر میں کچھ وقت باقی ہو اس ٹائم پہ کریں، اس کے بعد پھر آپ باقی جو کیونکہ کھانے کے فوراً بعد پانی بھی نہیں پینا چاہیے، اس میں تھوڑا سا آپ ویٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ پانی پئیں، مسواک وغیرہ کریں، اس کے بعد پھر پاک ہو کے تو آپ نماز وغیرہ ادا کریں فجر کی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل پہلے سے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو 11-12 بجے سحری کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بس اس کے بعد سو جاتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں،
بلکہ سحری ہمیں بس طلوع فجر کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے کرنی چاہیے. اور جب بات آتی ہے افطار کی تو یہ کس ٹائم پہ کرنا چاہیے؟ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے نا اس کے فوراً بعد افطاری کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. ایسے نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اذان ہو گئی پھر بھی انتظار کریں کہ کہیں روزہ ہمارا ٹوٹ نہ جائے. تو جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، اذان ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا تو ہم روزے کو افطار کر لیں. سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بہلائی پر رہیں گے جب تک غروب آفتاب کے بعد افطار کرنے میں جلدی کریں گے. سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو ایسے نہیں کہ آپ 10-15 منٹ لیٹ کر کے افطاری کر رہے ہوں. جیسے سورج غروب ہوا، افطار کا وقت ہوا، افطار کر لے روزہ. اور افطار کے وقت بہت زیادہ دعائیں مانگیں. اب افطاری میں کھانا پینا کیا کرنا چاہیے اور خاص طور پر افطاری میں دعا کون سی مانگنی چاہیے یہ بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں کہ نا بہت ہو گیا آج کے لیے، چلے دیکھ لیتے ہیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی سے روزہ افطار کرے، اس لیے کہ وہ پاک ہوتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے. تو ہم پانی کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں. باقی آپ بے شک بعد میں کچھ کھاتے پیتے رہیں لیکن فرسٹ ٹائم پہ جو، اور وہ بھی اتنا پانی نہ پی لیں کہ آپ 3-4 گلاس پی لیں، اس کے بعد آپ کے پیٹ میں بالکل اسپیس ختم ہو جائے اور خود کھڑا ہوا نہ جائے. تو تھوڑا سا ہم پانی پی لیں تاکہ ہم، وہ بھی ایسا پانی ہو جو کہ زیادہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تو ہم وہ پی سکتے ہیں. اس کے بعد حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے. اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے. تو پہلی پرائرٹی آپ کھجور کو رکھیں. بے شک آپ اگر میٹھا نہیں کھاتے تھوڑی سی آپ چکھ لیں، روزہ افطار ہو جائے، اس کے بعد آپ باقی جو کھانا پینا کرنا چاہتے ہیں نا وہ کر لیں. اور اگر کھجور جو تر کھجور ہوتی ہے، فریش کھجور، وہ اگر نہیں ہے آپ خشک والی کھجور کو استعمال کر لیں، یا چوارو کی صورت میں جو کنورٹ ہوئی ہوتی ہے اس کو استعمال کر لیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ پانی کے ساتھ روزہ افطار کریں. اب جو خود سختہ باتیں ہیں کہ پتہ نہیں مٹی کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے اور نمک کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ایسی کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے. پانی تو ہر ایک کے پاس اویلیبل ہوتا ہے نا، تو ہم پانی کے ساتھ روزے کو افطار کر سکتے ہیں. جی، آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں افطاری میں؟ ہم جو آتھینٹک احادیث مبارکہ سے دعا ملتی ہے انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھیں گے. میرے ساتھ ساتھ پرناؤنس کیجئے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الأجر اور اجر ثابت ہو گیا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ. یہ ہم نے دعا مانگنی ہے افطار کے وقت. الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے رمضان کے اندر اپنی موٹیویشن کو لوز نہیں کرنا. ایسا ہم نے نہیں کرنا. تو ہم نے اپنے رمضان کو ضائع نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو ہر دن موٹیویٹڈ رکھنا ہے. عبادات میں کمی نہیں آنی چاہیے دن کے ساتھ ساتھ. اور سیکنڈلی ہم نے سحری کے اندر سحری کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے اور کھجور کو استعمال کرنا ہے. اور افطاری کے اندر بھی ہم نے کھجور یا پانی کے ساتھ روزے کو افطار کرنا ہے جو ان میں سے بآسانی میں اثر ہو. اور افطاری کے اندر جلدی کرنی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل سورج کے غروب ہونے سے پہلے، غروب ہونے کے بعد جلدی افطار کرنا ہے. سحری ہم نے لیٹ کرنی ہے، لیٹ کر کے، ایسا نہیں کہ ہم رات کے کھانے کے ساتھ یا سحری کی بھی کر کے تو ہم لیٹ جائیں. اور اسی طرح سے دعا جو ہے نا وہ ہم نے درست پڑھنی ہے. تو آج کے اتنا ہی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رحمان یا رحیم، اپنی ان عاجز بندیوں کے اوپر رحم فرما لیجئے۔ یا الہی، اب سب کے گناہوں کو بخشنے والے ہیں، یا الہی ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا الہی آپ العفو ہیں، یا الہی ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، یا الہی ہمارے گناہوں کو درگزر فرما لیجئے۔ یا الہی آپ الستار ہیں، یا الہی آپ الغفار ہیں، یا الہی ہمارے گناہوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ ڈھانپ لیجئے۔ یا الہی ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھیے، یا الہی ان سب کے سب کو معاف فرما لیجئے۔ یا الہی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے۔ یا الہی ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم خود ان پہ شرمندہ ہیں۔ یا الہی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ان کو دنیا والوں کے سامنے نہیں لایا، ان کو چھپا کے رکھا ہے۔ یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجئے۔ یا الہی عزت کے اوپر زندگی دیجئے، باعزت موت دیجئے۔ یا الہی ہماری زندگی آپ کو راضی کرنے کے لیے گزرے۔ یا الہی بہت مختصر ہے زندگی، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ یا الہی یوں دن شروع ہوتا ہے، یوں ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے اعمال اسی قدر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یا الہی آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آخرت کے لحاظ سے زیادہ اجر والے ہوں، جن سے ہم آپ کو راضی کر سکیں۔ یا الہی یہ جو اتنا خوبصورت آپ نے مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، یا الہی اس کے اندر جو اس کے فضائل ہیں، یا الہی وہ سارے کے سارے ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا الہی ہم جانتے ہیں کہ نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، نہ کوششیں ہیں، نہ ہماری نیتیں اس قدر درست ہیں، نہ ہی آپ کے سامنے ہم اپنے اعمال کو پیش کر سکتے ہیں۔ یا الہی بس آپ ہمارے اوپر رحم فرما لیجئے۔ یا الہی آپ اپنے فضل سے ہمیں عطا کر لیجئے۔ یا الہی آپ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا لیجئے۔ یا الہی ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے پیاروں کو، یا الہی ہمارے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، یا الہی سب کو اپنے راستے پر ڈال دیجئے۔ یا الہی سب کو ایسا بنا لیجئے کہ سب ایک دوسرے کو ایمان میں آگے بڑھائیں، نیکیوں میں آگے بڑھائیں۔ یا الہی جو لوگ نیکی کے کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی جو برے کام کر رہے ہیں، یا الہی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم انہیں روک سکیں برائیوں سے۔ یا الہی ہمارا یہ جہاد، ہماری یہ ہجرت ہم سے قبول فرما لیجئے۔ یا الہی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا الہی ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ یا الہی یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں ابھی آپ کے سامنے، یا الہی ان سب کی دلوں کی خواہشات کو یا الہی پورا فرما لیجئے۔ یا الہی سب پہ کن فرما لیجئے۔ یا الہی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہی ہمیں ہدایت کے ایسے چراغ بنا لیجئے جن سے ساری مخلوق فائدہ اٹھائے۔ یا الہی ہمارا ذکر خیر قیامت تک جاری فرما لیجئے۔ یا الہی ہمارے ان اعمال کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا لیجئے۔ یا الہی یہ جو ہم لکھتے ہیں، بولتے ہیں، یہ تا قیامت محفوظ رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور یہ ہمارے لیے درجات بڑھتے رہیں۔ یا الہی ریاکاری سے محفوظ فرما لیجئے۔ یا الہی جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جا رہا ہے سستی آ رہی ہے، یا الہی سستی سے محفوظ فرما لیجئے۔ یا الہی اگر ایسے ہی چلتا رہا پھر تو میں محروم ہو جاؤں گی، یا الہی میں تو بہت سارے اجر سے محروم ہو جاؤں گی۔ یا الہی مجھے ہمت عطا کیجئے کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھوں، عبادات میں آگے بڑھوں۔
یا الہی قرآن کے ساتھ وقت گزارنا آسان فرما لیجئے، یا الہی اس جسم کی تھکاوٹ کو کم کر لیجئے، یا الہی یہ جو روح اس کو ضرورت ہے نا 11 مہینے جسم کو کھلاتے پلاتے رہے، 1 مہینہ ہمارے پاس ہے روح کو کھلانے پلانے کا، یا الہی اس میں بھی ہم اس کو کمزور کر رہے ہیں، یا الہی ایمان آگے نہیں بڑھ رہا، یا الہی نمازوں میں سستی ویسے ہی جاری ہے، یا الہی توفیق عطا فرما لیجئے کہ اس روح کو بھی ہم ریفریش کر سکیں اس مہینے کے اندر، یا الہی ایمان کو بڑھا لیجئے، یا الہی اپنا تقوی نصیب فرما لیجئے، یا الہی گناہوں سے ہم سب کو بچا لیجئے، یا الہی جو گناہ ہو چکے سب کو معاف فرما لیجئے، یا الہی بڑی ناقدری کی ہے، سارے رمضان ضائع کیے ہیں، یا الہی اس رمضان توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کو راضی کر سکیں، یا الہی پہلے رمضان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، یا الہی آپ قادر ہیں اسی لیے آپ سے مانگ رہے ہیں، یا الہی آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری پکار کو سنتا ہو، یا الہی ایک ہی بات اگر ایک انسان کے سامنے 10 بار کہیں نا تو ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ اگنور کرتے ہیں، کہتے تمہاری تو عادت ہے، تم ہمیشہ اسے مانگتی رہتی ہو، بولتی رہتی ہو، اپنے مسائل بس لے کے بیٹھ جاتی ہو، یا الہی آپ ہیں جو ہر بار توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، یا الہی توفیق عطا فرما لیجئے کہ ہم آپ سے ہی مانگیں، یا الہی خود سے مانگنے کی توفیق عطا فرما لیجئے، ہم سے قبول فرما لیجئے، یا الہی آپ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہم صرف آپ کو ہی پکارتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں نیکیوں پر، گناہوں سے بچنے کے اوپر، اعمال کی قبولیت پر، ہماری جائز خواہشات کے پورا ہونے پر، ہماری آخرت اور دنیا کے سنورنے کے اوپر آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یا الہی قبول فرما لیجئے، اپنا قرب نصیب فرما لیجئے، دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، دنیا کی محبت کو کم کر لیجئے، یا الہی دنیا میں بھی ہمارے اوپر آپ کے بے شمار احسانات ہیں، یا الہی آخرت میں بھی کیجئے، یا الہی دلوں کی نرمی عطا فرمائیے، یا الہی اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا الہی جن لوگوں کے ہم دل توڑ بیٹھے ہیں اپنے رویوں سے اپنے اعمال سے، الہی ان کو ہم سے بہتر نعم البدل عطا فرمائیے، یا الہی ان کو بخش دیجئے، یا الہی جن حقوق العباد میں ہم نے کمی کی ہے، یا الہی اس کمی کو، یا الہی ہم اس کے اوپر شرمندہ ہیں معافی مانگتے ہیں، یا الہی اس کمی کو اپنے پاس سے اپنے خزانوں سے پورا فرما لیجئے، یا الہی ہم سے پکڑ نہ کرنا، یا الہی آخرت میں ہم سے پکڑ نہ کیجئے گا، یا الہی جو مانگنا تھا جو نہیں مانگ پائے اس کو قبول کر لیجئے ہمارے حق میں، وہ ہمیں عطا کر لیجئے، اور جو مانگا ہے یا الہی دونوں جہانوں میں عطا کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔